سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اسمارٹ وہیکل ذہین گاڑیوں کے اس پورشن میں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی نئی گاڑیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں. واو، ایک بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی ہم نے دیکھی ہے جس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اڑتی ہوئی ٹیکسیاں یا اڑتی ہوئی گاڑیاں. تو یہ جو سروس ہے یہ بیسیکلی ایئر کیپ ہے اور 2 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں اور لوگ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہے ہیں. اور یہ بہت ہی آرام دہ ہے اور تمام فنکشن جو ہیں اس پہ ابھی انہوں نے ڈسپلے پہ لگائے ہوئے ہیں اور بہت زبردست ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو تو بالکل ایسے ہی فیلنگ آتی ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کی فیلنگ ہے اور اس کے بیسیکلی بڑا زبردست سسٹم ہے. بغیر پائلٹ سسٹمز کی نمائش والے ایریا میں فولڈ ہونے والی ڈرون ٹیکسی یعنی ایئر کیب اسمارٹ وہیکل زون کی نمایاں ترین پیشکش تھی، جس نے اپنے مستقبل سے ہم آہنگ ڈیزائن اور عملی کارکردگی کی بدولت وزٹرز کی بھرپور توجہ حاصل کی. مسافروں کو لے جانے والی دیگر فضائی گاڑیوں کے مقابلے میں اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا فولڈ ہونے والا ڈھانچہ ہے، جو کثیر المقاصد کیریئر وہیکلز کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کر زمین اور فضا دونوں میں مربوط نقل و حمل کا نیا تصور پیش کرتا ہے. ایک ایسی گاڑی بھی دستیاب ہے جس کے پچھلے حصے میں اس طیارے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. یہ گاڑی طیارے کو شہر سے باہر لے جاتی ہے جہاں آپ ذاتی طور پر پرواز کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ سہولت اسے نہایت آسان اور عملی بناتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ ہیلی کاپٹر خریدیں تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کی متوقع قیمت تقریباً $2,80,000 امریکی ہے. اور یہ بہت ہی شاندار گاڑی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈرون جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایئر کیپ ہے وہ بھی اس کے اندر آ سکتی ہے. تو اس گاڑی کے اندر 2 سہولتیں ہیں، ایک تو ڈرون یا ایئر کیپ اس کے اندر آ جاتی ہے یہ پچھلے حصے میں، اور دوسرا یہ خود ایز اے وہیکل کام کرتی ہے. ہم نے اس میں سنگل سٹک کنٹرول سسٹم استعمال کیا ہے، اس لیے اسے اڑانا ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے. پرواز بھرنے کے لیے صرف یہ بٹن دبائیں اور لینڈنگ کے لیے اسے دوبارہ دبائیں. سمت تبدیل کرنے کے لیے کنٹرول سٹک استعمال کی جاتی ہے. اس طیارے میں 2 نشستیں ہیں اور کنٹرولز کو بائیں یا دائیں کسی بھی ہاتھ سے چلایا جا سکتا ہے، جس میں صارف اپنی سہولت کے مطابق انتخاب کر سکتا ہے. مجموعی طور پر اسے چلانا ویڈیو گیم کھیلنے جتنا آسان محسوس ہوتا ہے. گرین ایگریکلچر زون میں پہلی بار 160 سے زائد نئی مصنوعات، جدید ٹیکنالوجیز اور منصوبے متعارف کرائے جانے کی توقع ہے، جو اسے نمائش کی نمایاں ترین خصوصیات میں شامل کرتے ہیں. ان میں ڈیجیٹل اینڈ انٹیلیجنٹ بریڈنگ یعنی افزائش نسل کا نظام، ایکٹیو ٹیمپریچر کنٹرول پر مبنی کم درجہ حرارت پر غلہ ذخیرہ کرنے والی جدید ٹیکنالوجی اور مکئی کے معیار کی انٹیلیجنٹ انسپیکشن کا نظام خاص طور پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. میں کھاد، زرعی مشینری، خاص طور پر کمبائن ہارویسٹرز اور ملنگ مشینوں کے ساتھ ساتھ فوڈ پروسیسنگ سے متعلق آلات میں دلچسپی رکھتا ہوں. تو پھر آپ چینی مشینری کیوں درآمد کرنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چینی مشینری زیادہ پائیدار نہیں ہوتی اور زیادہ عرصہ نہیں چلتی، لیکن میں نے تقریباً 10 سال قبل شنجیانگ سے ایک ملنگ مشین خریدی تھی جو آج بھی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. اس بار یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ مشینری کا معیار مزید بہتر ہو چکا ہے. قیمتیں بھی دیگر ممالک کے مقابلے میں مسابقتی ہیں اور میں ان مصنوعات سے پوری طرح مطمئن ہوں. اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ چین میں ہونے والی ایسی نمائشوں میں شرکت کروں، کیونکہ یہاں جدید ٹیکنالوجی، مسلسل بہتر ہوتی مشینری اور نئی مصنوعات دیکھنے کو ملتی ہیں. It's very impressing. میں نے صرف اشارہ کیا ہے تو اس نے پانی کی بوتل لا دی ہے. اس سے شاید پتہ چل گیا کہ مجھے پیاس لگی ہے.
वेरी इम्प्रेसिव। ये इंटेलिजेंट सर्विस रोबोट सिर्फ 0.3 सेकंड में सारिफ के इशारों को पहचान कर इसकी जरूरत का तयन कर लेता है, जबकि इसकी दुरुस्ती की शरह 98% है। नुमाइश के दौरान इस रोबोट ने 12,000 से ज्यादा विजिटर्स को मशरूबात की फराहमी समेत मुख्तलिफ खिदमात फराहम की।